قید عشق ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 25۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب مسز شائستہ کے نمبر سے کال آئی۔ پچھلے دنوں ان کا چیک اپ کروا کر آیا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو ٹینشن فری رکھنے پر زور دیا تھا۔ ان کا دل کافی کمزور ہو رہا تھا۔ مائنر اٹیک کے بعد اب ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ تھا۔ موسیٰ پریشان ہوا تھا۔ انہیں کوئی فکر تھی، کوئی پریشانی تھی جو نارمل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ پریحان کی فکر کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ موسیٰ نے سر جھٹک کر کال اٹینڈ کی۔ آنی گر گئی ہیں، بے ہوش ہو گئی ہیں، پوروا کی روتی آواز میں کہا۔ ٹوٹا پھوٹا جملہ سن کر وہ اپنی جگہ سے جھٹکا کھا کر اٹھا تھا۔ پریشان مت ہو بچے، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ اسے تسلی دیتا تیزی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا ڈور کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہوشیار کھڑے گارڈز جلدی سے اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ پوری رفتار سے ان کے گھر پہنچا تھا۔ مسز شائستہ زمین پر گری ہوئی تھی اور پوروا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے آنی کو سنبھال کر گاڑی میں ڈالا تو سہمی ہوئی پوروا پر نظر پڑی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ساتھ۔ اس کا سر تھپ تھپا کر ساتھ بٹھایا اور ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر سے پہلے بات کر لی تھی۔ مسز شائستہ کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ فوری پہنچنے کی وجہ سے بچا لیا گیا تھا مگر انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے مسز شائستہ کو ایک VIP روم میں شفٹ کروا کر باہر نکلا تو پوروا کا خیال آیا۔ جلدی سے بھاگ کر اسے تلاشا تو وہ کوریڈور میں بینچ پر اکیلی بیٹھی مل گئی، بھیگی آنکھوں سے آتے جاتے لوگوں کو تک رہی تھی۔ اسے بے ساختہ ترس آیا تھا۔ تمہاری آنی ٹھیک ہیں، کچھ دن یہاں رکھیں گے، ڈاکٹرز پھر سنبھل جائیں گی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے تسلی دی تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ موسیٰ کو محسوس ہوا وہ ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی۔ اس نے لب بیچے پوروا نرمی سے پکار کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ متوجہ ہوئی۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم میری بیبی سسٹر ہو، مجھ سے بات کر سکتی ہو، کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے نرمی سے کہتا وہ اپنائیت سے پوچھنے لگا۔ میں پریشان ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، کیا میں آپ کو حق کر سکتی ہوں؟ پوروا اس کی نرمی اور تسلی پر یکدم رو کر بولی تھی۔ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی اور اکیلی تھی۔ موسیٰ کو شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس کے سامنے باہیں پھیلا دی۔ وہ اس کے کندھے سے سر رکھ کر رو پڑی، اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے۔ موسیٰ کو اپنے دل میں اتنی نرمی اور گنجائش شاید اپنی سگی بہنوں کے لیے بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی وہ اس وقت پوروا کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی رشتوں کے لیے خون سے زیادہ احساس ضروری ہوتا ہے۔ وہ سگی بہن نہیں تھی مگر اس وقت اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے وہ دل سے بڑا بھائی بن گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آنی کیوں بیمار ہوئی؟ کیونکہ وہ انکل سے جھگڑا کرتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تو وہ ٹھٹکا تھا۔ کیوں لڑتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں انکل جو وہ نہیں مانتی؟ اس نے پوروا کے بکھرے بال سمیٹ کر نرمی سے سوال کیا تو وہ بھیگی آنکھیں رگڑنے لگیں۔ آنی کہتی ہیں مجھے صرف وہ خود کالج لے جائیں گی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں لاسٹ 3 days سے کالج نہیں جا رہی ان کی وجہ سے۔ انکل تو بس یہ چاہتے ہیں میرا لاس نہ ہو، وہ پہلے بھی مجھے کالج لے جاتے تھے۔ آنی نہیں مانتی، لڑتی ہیں، مجھے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتی، کالج بھی نہیں بھیجتی۔ وہ اپنے غم سناتی پھر سے رو پڑی۔ یعنی اس کی نظر میں سارا قصور آنی کا ہی تھا۔ موسیٰ کو بات یاد آئی۔ اس نے یہی کہا تھا مسٹر وقار اچھا انسان نہیں ہے۔ کچھ ایسا تھا جو وہ جان گئی تھی اور اب پوروا کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ پوروا میری ایک بات دماغ میں بٹھا لو، آنی تمہاری مما جیسی ہیں بٹ انکل تمہارے فادر بالکل نہیں۔ تمہاری آنی جو بھی کہیں وہ بات مانتی رہنا، اپنے انکل سے کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے منع کرتا پوروا کو پریشان کر گیا۔ مگر انکل اچھے ہیں، وہ میری پرواہ کرتے ہیں، میری اسٹڈی۔ پوروا انکل تمہارے فادر نہیں۔ موسیٰ نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا۔ آج کے بعد اپنی آنی اور بہنوں کے علاوہ کسی کے قریب مت ہونا، نہ کسی کی بات ماننا اور نہ ہی کوئی اچھا ہے، مارک مائی ورڈز۔ موسیٰ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ وہ غور سے اس کی بات سنتی سر ہلا گئی۔ آپ بھی نہیں؟ اس نے سوال کیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ پھر نفی میں سر ہلاتا اٹھا، اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب میں بھی شامل ہوں، تمہاری آنی، بہنیں اور میرے علاوہ اور کوئی اچھا نہیں۔ اس بار رد و بدل کے ساتھ جملہ ادا کیا تو وہ پرسکون ہوئی۔ موسیٰ نے اسے سیدھا کر کے اپنے سامنے کیا تو اس کے حلیے پر نظر پڑی۔ اسٹالر بھی غائب تھا، ٹراؤزر شرٹ اور پیروں میں چپل۔ کافی بدل گیا تھا موسم۔
اسے ٹھنڈ بھی لگ سکتی تھی اور وہ اپنے نوخیز حسن کی وجہ سے سب کی نظروں کا مرکز بھی بن رہی تھی۔ اس سے جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا تو وہ بالکل ہی چھپ گئی۔ وہ مطمئن ہو کر اٹھا۔ اب آؤ تمہاری آنی کے روم میں چلیں، اب تم ان کے پاس سے کہیں مت ہلنا، مجھے تھوڑا کام ہے۔ آفس جاؤں گا لیکن فکر مت کرنا، جلدی آ جاؤں گا، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے کال کرنا، اور تمہارے انکل گھر لے جانا چاہیں تب بھی مت جانا، تب تک جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اسے اپنے ساتھ لیے سمجھاتے ہوئے وہ اسے روم میں لے گیا جہاں مسز شائستہ پڑی تھی۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں تھی۔ پوروا ہونٹ لٹکائے پھر سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ اب ٹھیک ہے، بس سو رہی ہیں، یہ سسٹر یہیں رہیں گی، کوئی ایشو ہوگا تو سنبھال لیں گی۔ موسیٰ نے ایک نرس کی طرف اشارہ کیا جو مسز شائستہ کے سرہانے کھڑی تھی۔ موسیٰ کو دیکھ کر الرٹ ہو گئی۔ بلو ڈریس، پینٹ پر وائٹ شرٹ، سنہری مائل بال اور نیلی آنکھیں، دراز قد، سرخ و سفید رنگت والا وہ پرکشش انسان اس وقت نرس کی پوری توجہ کا مرکز بنا تھا۔ پوروا اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ پوروا کہیں مت جانا، یہیں رہنا، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کرنا۔ جاتے جاتے پھر پلٹ کر پوروا کے پاس آیا اور وہی ہدایت پھر سے دہرائی۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ موسیٰ اس کی غائب دماغی محسوس کر کے سرد آہ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ سنو، وہ کون ہے تمہارے؟ نرس نے اسے موسیٰ کا کوٹ پہنے دیکھ تجسس سے پوچھا۔ میں ان کی بیبی ہوں۔ تو مطلب وہ میرے بابا ہیں؟ پوروا کو اس کی ساری باتوں میں بس بیبی سسٹر کہنا یاد رہا تھا۔ اپنی مرضی سے سسٹر ہٹا کر بیبی بتاتی کندھے اچکا گئی۔ نرس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنی بڑی لڑکی کا اتنا جوان باپ۔ پوروا اسٹول کھینچ کر آنی کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ وہ واش روم سے نکل کر بیڈ پر جا گری۔ کچھ دن سے طبیعت کافی بگڑ چکی تھی، نہ وہ صحیح سے کھا پی رہی تھی، نہ سنبھل رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ پورا دن کھائے پیے بنا گزار دیتی ہے، اسی لیے اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، مگر اب حالت کچھ زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور وامٹ کر کے آنتیں باہر آنے کو تھیں۔ ملازمہ نے دروازہ بجا کر دوپہر کا کھانا لا کر رکھا۔ سنو، مجھے کچھ ہلکا پھلکا لا دو، جوس چاہیے اور یہ لے جاؤ۔ پریحان کا گوشت والے سالن کے اسمیل سے ہی جی مت لانے لگا تو جلدی سے ٹرے دور ہوتی کرتی بول پڑی۔ ملازمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی بہتر چھوٹی دلہن، ابھی لائی۔ ملازمہ ٹرے لے کر واپس مڑتی تیزی سے نکل گئی۔ چھوٹی دلہن سن کر اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے چلے گئے۔ آج پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ دل اب اس کی واپسی کی ضد کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے وقت کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا تھا۔ خانی بیگم کے دیے وہ کھلے لباس پہنے رکھتی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایک شال اب ہر وقت اس کے وجود سے لپٹی رہتی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے زرشا کبھی کبھی اسے وقت دینے لگی تھی، مگر اب کچھ دن سے وہ بھی پڑھائی کی وجہ سے شہر لوٹ گئی تھی۔ گلجان بیگم کو اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، نہ اتنی ہمت تھی کہ وہ اٹھ کر ان کا پتہ کرتی۔ اس کی سفید شفاف رنگت میں زردی گھلنے کے باوجود کشش بڑھ سی گئی تھی۔ ملازمہ جب کمرے میں جوس اور فروٹ چاٹ کا باؤل بنا کر پہنچی تو وہ پھر سے واش روم سے نکل رہی تھی۔ زرد ہو چکا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ ملازمہ کی نظریں اس کے سوگوار چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ چھوٹی دلہن، گلجان نے یہ بھیجا ہے، وہ کھانا بنا کر فارغ ہوں گی تو خود آئیں گی، کہا ہے آپ یہ سب ضرور کھائیں۔ ملازمہ کی ہدایت پر وہ سر ہلا گئی۔ گلجان بیگم کی حیثیت بدل چکی تھی، اب وہ صرف گلجان تھی۔ پریحان نے دکھ سے بیڈ گراؤنڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے ٹیک لگائی اور جوس کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ فروٹ چاٹ کے ساتھ چھوٹی سی کانچ کی پلیٹ میں چاٹ مسالہ رکھا تھا۔ سارا انڈیل کر اچھا خاصا چٹپٹا کرنے کے بعد وہ پورا باؤل کھا گئی۔ پیٹ میں کچھ جانے کے بعد کافی بہتر محسوس ہوا تھا۔ پشت پر پھیلے شہد رنگ بال سمیٹ کر پھر سے بستر پر دراز ہو گئی۔ پچھلی کچھ راتیں بھوک اور طبیعت خراب کی وجہ سے بے چین گزری تھیں، اس لیے وہ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھیں۔ گلجان فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو وہ سو رہی تھی۔ معصوم سے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے اپنے وجود پر ان گنت زخموں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ 1 ماہ میں ہی بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے بکھرے بال سمیٹے، ملازمہ نے کچھ وقت پہلے کچن میں جا کر رازدارانہ سرگوشی میں اپنے شک کا اظہار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے
چھوٹی دلہن ماں بننے والی ہے۔ گوشت سے ابکائی آ رہی تھی، بار بار واش روم جا رہی تھیں۔ اس کی بات پر گلجان سہم گئی۔ خانزادہ زندہ ہوتا تو یہ بات یقیناً پریحان کی عزت میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی، مگر اب یہ بات سب کو پتہ چلی تو بچا ہوا تو چھین کر اسے حویلی سے نکال دیا جاتا، یا پھر ساری عمر وہ اس کم عمری میں ہی حویلی میں بیوقی کی زندگی گزار دیتی۔ ان کا دل کٹنے لگا۔ ابھی وہ غم میں ہے، جب سنبھلے گی تو اپنوں سے ملنا چاہے گی۔ چاہتی تو جا بھی سکتی تھی، مگر وہ واقعی وارث دینے والی ہوئی تو اسے کہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ گلجان نے ملازمہ کو ڈپٹ کر چپ کروا دیا تھا، مگر خود سوچ لیا تھا خاموشی سے پریحان کا خیال رکھیں گی اور ہو سکا تو سمجھا کر واپس بھیج دیں گی۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتی واپس نکل گئیں۔ رات کے کھانے میں پریحان نے پھر سے وہی مانگا تھا، کھٹاس اور چٹپٹے مسالے سے بھرا فروٹ چاٹ۔ گلجان بیگم نے مسکراہٹ چھپا کر باؤل تیار کیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے باہر نکل آئی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر اسے دیکھ کر ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ سیاہ شال اوڑھے زرد رنگت پریحان کا وجود خوف سے کپکپا رہا تھا، مگر وہ اب سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہ رہی تھی۔ وہ اب وہی کر رہی تھی جو خانزادہ چاہتا تھا۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے جھجک کر نرمی سے سوال کرتے ہوئے سب کو دیکھا۔ ثنا بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ داور اور یاور کی بیویاں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تم ابھی تک حویلی میں ہی کیوں ہو؟ تمہیں میرا بیٹا زبردستی لایا تھا نا؟ تو اب جاؤ، وہ نہیں رہا، تم آزاد ہو۔ خانی بیگم نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے اس کا کہا جملہ لوٹایا تو آپ کی بیٹے کی آخری نشانی ہے، اس کی امانت ہے، یہ آپ اسے حویلی سے نکال رہی ہیں؟ خانداور نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ خان آزر پریحان کو تک رہے تھے۔ وہ خانزادہ کی چاہ تھی، اب اس کے لیے وہ دل میں نفرت نہیں رکھ پا رہے تھے۔ داور کی بات پر خانی بیگم نے خاموشی اختیار کی۔ بیٹا یہ کیا حماقت ہے؟ نشانی اور امانت جیسا کچھ نہیں، عدت پوری کر کے وہ جا سکتی ہے۔ اس کی عمر اتنی بڑی نہیں کہ وہ بیوقی میں زندگی گزارے تنہا۔ خان زاور نے داور کو ٹوک کر پریحان کو دیکھا۔ فیصلے کے لیے منتظر کھڑے مجرم کی طرح وہ اپنی جگہ کھڑی ایک ایک کا منہ تک رہی تھی۔ میرے خانزادہ کی بیوی ہے، اب اس کی بیوہ بن کر رہے گی، اور تم؟ خانی بیگم یکدم بول کر اس کی طرف مڑی۔ وہ متوجہ ہوئی، جانے اب کیا حکم ملے۔ عدت کا مطلب جانتی ہو؟ نہ محرم کے سامنے نہیں آنا اب تم نے، نہ تم سنگھار کرو گی، نہ باہر نکلو گی۔ 4 ماہ 10 دن اپنے کمرے میں رہو جیسے اب تک رہتی آئی ہو۔ کھانا پانی مل جایا کرے گا۔ خانی بیگم کے حکم پر اس کا دل سکڑا۔ قید کی سزا جیسا فیصلہ لگا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ خاموشی سے پلٹ کر جا چکی تھی۔ بھابھی بیگم جوان لڑکے ہیں اس حویلی میں، آپ اسے یہاں جگہ دے رہی ہیں؟ ثنا بیگم نے دبے دبے الفاظ میں خدشہ ظاہر کیا تو وہ سر جھٹک گئی۔ وہ کمرے میں رہے گی، اس سے باہر نکلنے کی اجازت اب کبھی نہیں ملے گی۔ خانزادہ کا کمرہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے، فکر مت کرو، اب وہ کسی کے نکاح میں نہیں جائے گی، وہ میرے بیٹے کے نام رہے گی تاعمر۔ خانی بیگم سکون سے بول رہی تھیں۔ خان زوار نے خشمگین نظروں سے داور کو دیکھا، جو خود بوکھلا گیا تھا یہ فیصلہ سن کر۔ اس نے ایسا کب چاہا تھا؟ وہ تو بس پریحان کے لیے آسانی کرنا چاہ رہا تھا۔ سب کو خاموش ہونا پڑا، مگر ثنا بیگم کے لیے مشکل بڑھ چکی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے کچھ زیادہ طرفداری کرتے تھے پریحان کی۔ وہ اسے حویلی میں عدت کے بعد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پریحان تاریک کمرے کے پچھلی جانب بلا سوال سے نظر آتے سنسان تاریخ باغ پر نظر جمائے جانے کتنی دیر بیٹھی رہ گئی۔ عیسیٰ اپنے اپارٹمنٹ میں اس وقت اکیلا بیٹھا تھا۔ بیماری اور اپنے لالا کی جدائی کے غم سے سنبھل کر آج پہلی بار یوں نہیں گیا تھا۔ وہاں سب جاننے والے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف تک نے اس سے خانزادہ حدیر کی موت کا افسوس کیا تھا۔ تمہارے بھائی کی موت کا افسوس ہوا عیسیٰ خان؟ وہ بہت جوان تھا، اللہ تمہیں صبر دے، صبر کرو، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ اس کی زندگی کے بدترین جملے تھے جو آج وہ سن کر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی اپنوں کے مرنے پر دیا جانے والا دلاسا اور تسلی غم کی شدت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ یہ جملہ بار بار سن کر مرنے والا ہو رہا تھا کہ حدیر مر گیا ہے، اب نہیں لوٹے گا۔
اس کا جی چاہا چیخ چیخ کر سب سے کہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے تسلی اور تعزیت نہیں چاہیے، اسے تنہائی چاہیے تھی۔ اس نے سنا تھا اللہ برداشت سے بڑا غم نہیں دیتا، اور جب وہ غم دیتا ہے تو پھر صبر بھی عطا کرتا ہے۔ اسے جلدی تھی صبر پانے کی، غم سے نجات پانے کی۔ یہ وقت کٹ جائے کسی طرح، مگر دل کہیں اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وقت کو تو کٹ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، مگر حدیر لالا وہ کہاں سے لائے؟ وہ گھٹنوں میں سردی سے سک رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میں ہر وقت جلنے والی روشنیاں اور LED جس کی آواز لاؤڈ رکھتا تھا، آج سب بند تھا اور خاموشی تھی۔ رنگ بیل پر وہ کچھ دیر بے حس بنا بیٹھا رہا، مگر شاید آنے والے ڈھیٹ تھے۔ اس نے اٹھ کر کچن کے ہی سنک سے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور چہرہ صاف کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے حسن اور احمر کھڑے تھے، ان کے پیچھے آئرہ بھی موجود تھی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ آؤ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں یار، حسن نے مسکرا کر کہا۔ وہ آئرہ کو دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ سوری، موڈ نہیں، اور نہیں کا مطلب نہیں، بھاری نم آواز میں بول کر صاف انکار کر گیا۔ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کا حلیہ اور چہرہ بتا رہے تھے وہ ابھی روتا رہا ہے۔ اچھا باتیں کر لیتے ہیں، بے مروتی مت دکھاؤ۔ اسے وہیں دروازے پر جمع دیکھ کر احمد نے دھکا دے کر ایک طرف کیا اور حسن کے ساتھ اندر گھس گیا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ عیسیٰ نے دروازے پر موجود آئرہ سے سوال کیا، لہجہ سخت تھا۔ تمہارے لیے، اپسیٹ تھے تم؟ میں ان دو کے ساتھ نہیں آئی، اپنی گاڑی میں آئی ہوں۔ اندر نہیں آنے دو گے؟ وہ بے تکلفی سے بولتی، آپ سے تم تک کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ عیسیٰ نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، تم اندر نہیں آ سکتی، میں غم میں ہوں، مگر عورت نہیں بن گیا کہ تم منہ اٹھا کر میرے دوستوں اور میرے ساتھ تنہا آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ سرد لہجے میں بولتا دروازہ بند کرنے لگا جب آئرہ آگے ہوئی۔ خود پر یقین نہیں ہے کیا؟ مجھے تم پر یقین ہے، آئرہ یقین بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ بات سنو، میں مرد ہوں، مجھے واقعی خود پر یقین نہیں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو پارسائی کے دعوے کرتے کرتے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یاد رکھوں، مرد ہوں اور مجھ پر شیطان غالب آ سکتا ہے۔ جس گاڑی پر اکیلی آئی ہو اسی پر واپس چلی جاؤ۔ تم یہاں تک آ جائی ہو، دوبارہ مت آنا۔ وہ سرد اجنبی لہجے میں کہتا دھڑ سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ آئرہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ آئرہ اندر نہیں آئی؟ احمد نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، چلی گئی، وہ بس اتنا بولا۔ چلی گئی یا بھیج دیا؟ حسن نے ابرو چڑھائے۔ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے لیے آئے ہو تو میں یہی ہوں، اس کے لیے آئے تھے تو وہ دروازہ ہے، جا سکتے ہو۔ وہ دھاڑ کر بولتا دونوں کو چپ کروا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ رات میں خنکی کافی بڑی ہوئی تھی۔ اونچا لمبا پٹھان لڑکا مردانہ شال اوڑھے خاموشی سے چلتا ہوا ایک چھوٹے سے کلینک کے سامنے رک گیا۔ دروازہ ہلکے سے بجایا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں سے کبھی کبھی بھیڑیوں کی آواز گونجتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ چاند پورے جوبن پر تھا، جس کی روشنی سے زمین دودھیا روشنی سے نہائی ہوئی تھی۔ کلینک کا دروازہ کھلا تو وہ مردانہ شال میں پوری طرح چھپا ہوا لڑکا اندر داخل ہوا تھا۔ یہ رہا سامان جو تم نے منگوایا تھا، کیا پروگریس ہے؟ بھاری رعبدار آواز پر سامنے کھڑا ادھیڑ عمر ڈاکٹر کپ کپ آ گیا۔ کچھ امید نہیں لگ رہی، خون بہت ضائع۔ ابھی اس کی بات درمیان میں ہی تھی جب وہ لڑکا خوار تیور لیے اس کی گردن دبوچ گیا۔ ڈاکٹر، تمہارا کام علاج ہے، تم وہ کرو، شفا اللہ نے دینی ہے وہ دے دے گا، تم نے ایک بھی غلطی کی تو یہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ گرا کر ڈاکٹر کے چھکے چھڑا گیا۔ اس کے چھوڑتے ہی جھٹکا کھا کر سنبھلتا ڈاکٹر سامنے بیڈ پر پڑے نیم مردہ وجود کی جانب بڑھ گیا۔ لڑکے کے خون رنگ آنکھیں اس وجود پر جمی بھیگتی چلی جا رہی تھیں۔